ومولانا محمدا بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وقال تعالى في عظمته النبي الكريم في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قابل قدر ہے جس عظیم نسبت پر ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں، اور یہ بات حقائق سے بعید نہیں ہے کہ ہم جمع نہیں، بلکہ یہ موقع ہم کو زندگی میں عطا ہوا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی خاص نوازش کا معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں اپنے بندوں کو اپنی کامیابی اور اپنی مغفرت کے لیے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے اور جنت میں پہنچانے کے لیے اعمال والا راستہ دیا ہے، اطاعت والا راستہ عطا فرمایا ہے. جتنا اعمال والا راستہ ہے، جس میں نماز ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ اور حج ہے، اور جو کچھ سنت اور شریعت کے نظام ہیں، یہ سب کچھ بندوں کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچا کر خدا کو راضی کرنے کے لیے، اور خدا کو راضی کرنے کی آخری منزل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خدا اس سے راضی ہو کر ان کو جہنم سے بچائے اور جنت میں پہنچا دے. لیکن اس کے علاوہ بھی ایک راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں عطا فرمایا، جو اللہ تعالیٰ جن بندوں کو اپنی محبوبیت عطا کرنا چاہتا ہے اور جن بندوں کو اپنا بنانا چاہتا ہے، ان بندوں کو ایک راستہ عطا فرماتا ہے کہ پھر ان کی زندگی کا رخ اپنی جنت و جہنم کو حاصل کرنا اور اپنی غرض کا پورا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ان کی زندگی کی پہچان صرف اور صرف اللہ، اس کے رسول اور آل رسول کی محبت ہوتی ہے. جن کو اللہ اور اس کے محبوب کی محبت کا راستہ ملتا ہے، آل رسول کی محبت کا راستہ ملتا ہے، جن کو پنجتن پاک کی محبت کا راستہ ملتا ہے، جن کو اولیاء کی محبت کا راستہ ملتا ہے، ان راستے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سند دی جاتی ہے کہ تم صرف جنت و جہنم کے طلبگار نہیں ہو، بلکہ تم اہل محبت ہو. اور اہل محبت کا معاملہ یہ کہ اس کی سوغات اور اس کے نظام کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کے دنیا سے پردہ فرمانے کے صرف 60 برس کے بعد میں میدان کربلا کے اندر میں نواس رسول کو شہادت کا وہ اعلیٰ مقام عطا فرما کر امت کو بتا دیا کہ مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کا مقصد یا میدان کربلا میں پہنچنے کا مقصد کیا تھا. بعض لوگ جو اپنے نظریات کے اعتبار سے یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں جو اپنے اہل بیت کے ساتھ میں پہنچے، مقصد حکومت تھا. یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ مقصد حکومت نہیں تھا، بلکہ وہاں پر اپنی محبت کا ثبوت اور اپنی نسبت کا ثبوت اور دین کی حفاظت مقصد تھی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے دین بچانے کے لیے میدان کربلا میں پہنچے، تو دین بچانے کا معاملہ تو یہ تھا کہ میدان کربلا میں جو پہنچے اور مخالفت کے اندر میں جو فوج تھی، جو حکومت تھی، وہ غیر اسلامی کسی یہود و نصارہ کی حکومت تو نہیں تھی، بلکہ وہ اگرچہ کہ اہل کوفہ کی اور اہل عراق کی فوج اور وہ حکومت تھی جو یزیدی حکومت تھی، لیکن ان کے پاس میں قانون قرآن کا تھا. ان کی مسجدوں میں اذانیں ہوا کرتی تھی، جماعتیں نمازیں ہوا کرتی تھی، اور ان کے پاس میں علم شریعت تھا اور شریعت کا سارا اسلامی نظام تھا. تو میدان کربلا کے اندر میں امام حسین علیہ السلام کا اگر حکومت بچانے کے لیے پہنچنا ہوتا یا دین بچانے کے لیے پہنچنا ہوتا تو بظاہر تو یہ بات ہو جایا چاہیے تھا کہ دین کو مضبوط کرنے کے لیے حکومت کو استعمال کرتے. بات یہ نہیں تھی، بلکہ مولا حسین علیہ السلام کا جو میدان کربلا کا سفر ہوا، وہ سب کچھ کے ساتھ میں مقصد یہ تھا کہ وہ نسبت بچانا تھا. اہل یزید کے پاس میں اعمال دین اور ظاہری شریعت کے دین کا سارا نظام اس اعلیٰ درجے کے اوپر تھا کہ جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے.
حتیٰ کہ عبیداللہ ابن زیاد کی سرکردگی کے اندر میں جو لشکر میدان کربلا میں حضرت حر نے امام حسین علیہ السلام کے لشکر کو جو کربلا میں رکایا اور جس نے 7 محرم سے آپ کے پانی کو بند کیا، وہ حضرت حر کی قیادت میں رہنے والے فوج کا معاملہ یہ تھا کہ اذان جب ہوتی تھی تو اذان یزید کے قافلے کے اندر میں ہوتی، لیکن جماعت کی نماز جب امام حسین علیہ السلام کے پاس میں ہوتی تو پھر یزیدیوں کی فوجیں نکل کر مولا حسین کی امامت میں نماز پڑھا کرتی تھی۔ کیا کیا کرتی تھی؟ تو جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ تم ان کے مقابلے پر آئے ہو نواز رسول کے، اور یہاں پر ان کا پانی اہل بیت کا بند کیا گیا ہے، آل رسول کا تم نے بند کیا، لیکن نماز کی امامت تو ان کی کیوں تم قبول کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہم جانتے ہیں اس بات کی حقیقت کو کہ روئے زمین پر مولا حسین سے زیادہ بہتر امام ہمارے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو نمازیں تو وہاں بھی تھی، دین کا سارا نظام تو یزیدیوں کے پاس بھی تھا۔ تو پھر مولا حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں جو پہنچا، اس پہنچنے کی وجہ کیا تھی؟ شریعت کے بچانے کا نظام یا پھر اسلامی مملکت کے حاصل کرنے کا مقصد؟ یہ مقاصد نہیں تھے، یہ ضرورت کے درجے میں تھا ہوگا۔ پھر مولا حسین علیہ السلام میدان کربلا کے اندر میں جس مقصد کے لیے میدان کربلا میں تشریف لائے اور آل رسول کو شہادت کے جام شہادت کو نوش فرمانے سے برداشت کیا، یہ تھا نسبت کے بچانے کا۔ اہل یزید کے پاس میں شریعت کے سارے نظام موجود، اذان اپنے وقت پر، نمازیں اپنے وقت پر، اور بہترین، بلکہ ان کی مصروفیت، ان کے معمولات کا معاملہ یہ کہ یزیدی فوج اپنے اونٹوں پر، اپنے گھوڑوں پر سوار ہوتی تو وقت کو ضائع نہ کرے، اس کے لیے اپنے گھوڑوں پر بیٹھ کر قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں میں لے کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ تلاوت قرآن پاک ان کی زندگی کا ایسا عظیم مشغلہ کہ میدان کربلا کے اندر بھی وہ تلاوت قرآن پاک سے غافل نہیں تھے۔ ایسی تلاوت کرنے والے اور اتنا زیادہ شریعت کا اہتمام کرنے والے، لیکن میدان کربلا کے اندر مولا حسین علیہ السلام نے جو کام کیا اور جو خدمت کی، وہ قیامت تک کے لیے امت کو ایک نظام اور ایک رخ دینا مقصود تھا۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شریعت کی حفاظت کے لیے تو جن سے مقابلہ ہوا میدان کربلا کے اندر میں وہ کوئی غیر شرعی لوگ نہیں تھے، بلکہ وہ بھی کلمہ پڑھنے والے، وہ بھی نماز پڑھنے والے، اور وہ بھی اسلام پر چلنے والے، اور وہ اہل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اہل کوفہ اور ملک شام کے رہنے والے، ان کے دین کی خدمات کا عالم یہ تھا کہ اتنا اسلام کا فروغ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا کہ جتنا دوسرے خلفاء کے زمانے میں اسلام دنیا میں نہیں پھیلا۔ پھر کون سی وجہ تھی مولا حسین علیہ السلام کو میدان کربلا میں آنے کی؟ وجہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ کرے کہ قیامت تک امت کو جو بات سمجھانا مقصود تھا اور امت کو جو پیغام میدان کربلا سے دینا مقصود تھا، میدان کربلا وہ پیغام ہے قیامت تک کے لیے امت کو کہ یہ امت کی سربلندی اور اسلام کی دنیا میں سربلندی کا وہ پیغام مولا حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں امت کو قیامت تک عطا فرمایا۔ اپنی ذاتوں کی عظمت، اہل بیت اور افراد خاندان کے ان چشم و چراغ کے ان پھولوں جیسے اپنی شیرخواروں کو لے کر میدان کربلا میں پہنچنا، اور میدان کربلا کے اندر میں وہ جو کچھ بھی حالات ہوئے ہیں جس کو کہ شاید آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا، اور کسی مسلمان سے اس بات کی امید تو نہیں کی جا سکتی کہ وہ مولا حسین علیہ السلام سے محبت نہ رکھتا ہو، اس لیے کہ میرے آقا نے یہ ارشاد فرما دیا جو سنن ابو داؤد اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ جو حسنین سے محبت کرے وہ میری محبت کی وجہ سے، جو ان سے عداوت کرے گا وہ میری عداوت کی وجہ سے، جو میرے نواسوں سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے، یا اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کی محبت کوئی یہ جذباتی نعرہ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ایمان والوں کے عقیدوں سے ہے، اور اس کا تعلق اور اس کو نبھایا حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے، اور اس درجے پر اہتمام فرمایا کہ میرے آقا مسجد نبوی کے اندر میں حضرات حسنین کے ان عظمتوں کو صحابہ اکرام کے سامنے اس انداز سے پیش فرمایا، اس انداز سے فرمایا کہ صحابہ کی تربیت میں میرے مصطفیٰ نے جو تربیت فرمائی وہ اہل بیت کی محبت کو داخل فرمایا۔
اور یہی بات نہیں، امام حسین علیہ السلام کی محبت کا ثبوت یہ کسی ایک طبقے کا نہیں ہے، بلکہ اسلام کی پوری بنیادوں کے اندر میں اس کی نسبت چھپی ہوئی ہے۔ اور یہ بات بالکل ثابت شدہ ہے کہ جس ایمان اور جس اسلام کے اندر میں پنجتن پاک کی محبت نہ ہو، آل رسول کی محبت نہ ہو، مولا حسن و حسین کی محبت نہ ہو، وہ اسلام رحمان نہیں، بلکہ وہ دین کے نام کے اوپر کچھ اور ہے۔ کیونکہ اسلام کی ظاہری صورت تو یزیدیوں کے پاس بھی تھی۔ اگر ہم اس اسلام کو ہی اسلام سمجھ لے جس میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، جس میں پنجتن پاک کی محبت نہ ہو، تو پھر ہمارے وہ اسلام میں اور یزیدیوں کے اسلام میں کیا فرق ہے؟ یزیدیوں کے اسلام میں سارا اسلام کا سارا اسلامی نظام تھا، لیکن کس چیز کی کمی تھی؟ وہ صرف ایک چیز کی کمی تھی، اہل بیت کی محبت ان کے پاس میں نہیں تھی۔ اناد اہل بیت ان کے اندر میں تھا اور پنجتن پاک کی محبت ان کے اندر میں نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو اس حقیقت کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میدان کربلا کے اندر میں یہ سب کچھ امت کو پیغام دینا تھا۔ اس کے لیے ان کی تیاری کے لیے میرے آقا نے مدینہ منورہ کے اندر میں حضرات حسنین رضوان اللہ تعالی اجمعین کو حضرات صحابہ کے سامنے وہ عظمت اور وہ محبت عطا فرمائی۔ ہائے ہائے، وہ محبت کا اندازہ ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ علماء سے آپ حضرات نے اس معاملے میں بڑا سنا ہوگا کہ مولا حسین علیہ السلام ایک مرتبہ میرے آقا اپنے در دولت سے نکل کر مسجد نبوی کے منبر کی طرف میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ درمیان میں حجرہ فاطمہ سیدہ سلام اللہ علیہ کا حجرہ پڑتا تھا۔ گھر کے اندر میں تھوڑا سا رونے کی آواز ہوئی تو فوراً دو جہاں کے مالک ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کو آواز دی اور فرمایا کہ میری بیٹی، میرے شہزادے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضد کر رہے ہیں۔ تو دو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا کہ میری بیٹی تو جانتی نہیں ہے کہ ان میرے معصوم نواسوں کے رونے کی وجہ سے مجھے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، ان کو نہ رلانا، ان کو نہ رلانا۔ یہی نہیں بلکہ میرے آقا کی مدنی زندگی کے اندر میں مسجد نبوی کے اندر میں معصومیت کی حالت میں صحابہ کے مجمع کے درمیان میں اگرچہ کہ وہ مسجد نبوی کے منبر کا جمعہ کا خطبہ کیوں نہ ہو، کتنا اہم مقام۔ جمعہ کا خطبہ کیا ہوتا ہے کہ 2 رکعت کا بدل ہوتا ہے اور شریعت میں اس کا دخل ہے، لیکن میرے آقا مسجد نبوی کے منبر پر تشریف فرما ہے اور امت کو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس درمیان میں دیکھا کہ مولا حسین و حسن علیہ السلام مسجد نبوی میں معصومیت کی حالت میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن پیر لڑکھڑا رہے ہیں۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ کوئی سہارا دے دو، کیوں کہ امت کو یہ پیغام دینا تھا کہ میں جن کو سنبھال رہا ہوں، جن کی محبت میں اور جن کے محبت کا درس میں تمہیں دینا چاہ رہا ہوں، آگے مجھے اپنے شریعت کے معاملات کے اندر میں ان سے کوئی اہم خدمت لینی ہے اور قیامت تک کو میری امت کو میرے نواسوں کی محبت کا پیغام دینا ہے۔ خبردار، میرے نواسوں کی محبت کو یہ حق کی پہچان ہوگی اور حق دین کی پہچان ہوگی۔ جن کے دلوں میں اسلام کی محبت ہو، یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ نواز رسول سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اہل یزید کے پاس میں کیا کم تھا؟ سب کچھ تھا، لیکن ایک چیز نہیں تھی، وہ نواز رسول کی محبت نہیں تھی، پنجتن پاک کی محبت نہیں تھی۔ کیوں بھائی، ہے کہ نہیں ہے؟ اسی وجہ سے قیامت تک وہ لعنتی اور یزیدی بنے۔ اور وہ حسینی کہ جنہوں نے مولا حسین کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں اپنے آپ کو شہید کروا دیا میدان کربلا کے اندر میں، اور اپنے شیرکاروں کو شہید کروا دیا، وہ حسینی بنے۔ اور پھر اس چراغ کو باقی رکھا گیا اور پھر قیامت تک کے لیے حسینی چراغوں کے ذریعے سے دین کے حق کا پیغام دنیا میں دے دیا گیا۔ آل رسول کا نظام جو دنیا میں چلا ہے وہ حسنی اور حسینی نظاموں کے ذریعے سے چلا ہے، اور حسنی حسینی آل رسول کی جو نسبتیں چلی ہیں، دنیا میں جتنے اولیاء ہیں آل رسول ہیں، یا تو وہ حسینی ہوں گے یا تو حسنی ہوں گے، بلکہ بات یہ ہے کہ زیادہ اولیاء کی اکثریت حسینی کی ہے۔ اور وہ حسینیوں کو کیوں تیار کیا گیا؟ میدان کربلا میں تو جام شہادت نوش فرما دیا گیا، لیکن وہاں سے سید سجاد، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچایا گیا اور بچا کر مدینہ پہنچایا گیا اور کہا کہ بیٹے تم سے کام لینا ہے اور آگے میرے دین کی حفاظت اور دین کی حقیقی پہچان کی علامت تمہاری محبتوں کو بنانا ہے، اور تمہارے نسل کے ذریعے سے آل رسول کا نظام قیامت تک چلے گا۔ اے محلے قلعے کے رہنے والوں، تم خوش نصیب ہے کہ تم کو اس آستانے کو دیکھ کر روزانہ یہ آستانے کی چوکھٹ
ہمارا بچپن بھی تو اسی محلے میں گزرا ہے اور اسی مدرسے کے اندر میں، اسی اسکول کے اندر میں ہم نے 7ویں تک پڑھا. ادھر تو ستار مصعب کا یہ اسکول کا یہ حصہ تھا جہاں پر ہم، اللہ ان کے درجات کو ان کے غریق رحمت فرمائے، یہاں تک چہارم تک ہماری تعلیم ہوئی. پھر اس کے بعد میں ادھر مولانا واحد اللہ خان صاحب، اللہ ان کے درجات بلندی عطا فرمائے. عجیب اللہ تعالیٰ نے عشق مصطفیٰ عطا فرمایا تھا اور پنجتن پاک کی محبت عطا فرمائی تھی، آل علی اور اولاد علی کی محبت عطا فرمائی تھی. میں نے نہیں سنا لیکن اپنے بزرگوں سے سنا کہ محرم کا مہینہ آ جاتا تو محرم کے مہینے کے اندر میں روزانہ مولانا واحد اللہ خان صاحب عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک امام حسین علیہ السلام کے واقعات کربلا کو بالاہتمام سنایا کرتے اور جامع مسجد اس وقت میں کھچا کھچ بھری ہوئی رہتی. یہ تو میں سنی ہوئی بات ہے، تصدیق کیا ہوں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مولانا واحد اللہ خان صاحب کو اپنے پاس سے بلا لیا، ان کے بعد مولانا عبد الجبار صاحب مظاہری، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے رحمت اللہ علیہ، جب جامع مسجد کے امام بنے تو میں نے خود اپنی نظروں سے دیکھا حق کیا ہے اس کو پہچانو. یزیدیت اور حسینیت دنیا میں چلتی رہے گی، رنگ لائے گی، لیکن وہ رنگ سے کیا فائدہ جو رنگ چھاؤں میں اڑ جائے. ابھی تو دھوپ باقی ہے. حسینی جو ہوتے ہیں اپنی جانوں کے پروانے دے کر اسلام کو بچانے والے، اور یزیدی جو ہوتے ہیں تخت و تاج کے لیے نواس رسول کی عزتوں سے نعوذ باللہ کھیلنے والے. ہم اپنا شمار کن لوگوں میں کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں ہمارے دلوں کے اندر میں آل رسول اور اہل بیت کی محبتیں ہمارے دلوں سے خالی ہو گئی؟ یہ کون سے اسلام کی پہچان ہے اور یہ کون سے عقیدے کی پہچان ہے؟ آج سب کچھ تو موجود ہے لیکن پنجتن پاک کی اور آل رسول کی محبتوں کے نظام نہیں، جبکہ ان نظاموں کے ذریعے سے امت کو حقیقی اسلام و دین دیا گیا تھا. یہی شہر حیدرآباد کی شہر عادل آباد کی جامع مسجد کی بات عرض کر رہا ہوں. میں خود برہمن واڑی میں میرا مکان ہے، اس مکان سے جامع مسجد کو محرم کے 10 دن روزانہ پابندی کے ساتھ میں عصر کے بعد میں جایا کرتا تھا، جہاں پر واقعات کربلا مولانا عبد الجبار صاحب اہتمام کے ساتھ میں 10 دن سنایا کرتے تھے. لیکن کیا روگ ہو گیا اور کیا نظر لگ گئی اس نظام کو؟ اہل بیت کی محبت جن سے پیدا ہوتی تھی، یہ محرم کے مہینے میں اہل بیت ان کی عظمتیں پیدا ہوا کرتی تھی. یہ کون سے بے دینی کا نظام ہے کہ ان یادوں کو بھلا دیا گیا اور ان کے واقعات سے امت کو ناواقف کروا دیا گیا؟ یہ کام، یہ خدمت حسینیوں کی ہے یا پھر یہ خدمت میں وہ عنصر ہے جو یزیدیوں کے داخل کیے ہوئے ہیں؟ یاد کروانا، یاد کرنا حسینیوں کی پہچان ہے. بھولنا یا بھلا دیا جانا، اس کو غیر ضروری سمجھنا، یہ یزیدیت کے رنگ کی پہچان ہے. خدا ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. تم لوگوں میں سے بھی تو ہوں گے نا جامع مسجد کے اندر میں عصر کی نماز کے بعد میں روزانہ پابندی کے ساتھ میں، اہتمام کے ساتھ میں، کیوں یہ تم سنے ہیں وہاں پر واقعات کربلا کو سنایا جاتا ہے. ایک تو آج صرف 15 سال پہلے کی وہ ماحول کو دیکھ لیجئے. ان مسجدوں میں، ان مقامات پر، بڑکے محلے کے اندر میں اور شہر کے اندر میں 10-5 جلسے علماء آ کر، جس میں مولانا مصطفیٰ صاحب مظاہری بھی تشریف لاتے، مولانا صادق صاحب نیر کے جن کا انتقال ہو گیا وہ بھی آتے اور علماء بھی آتے. اور کیا ہے بھائی، یاد حسین کا جلسہ ہے. کیا ہوتا تھا اگر یہ یاد حسین بدعت ہو جاتی اور یاد حسین اگر دین کا ایک حصہ نہیں ہوتا اور پنجتن پاک کی محبت یہ امت کے لیے غیر ضروری ہوتی تو یہ جو کچھ ہوا جس سے اسلام سنبھلا ہے، یہ درخت کی پہچان اس کے جڑ سے ہے. اور جس درخت کی پھاٹیوں کو دیکھ کر خوش ہو، جڑ سے اس کی نسبت نہ ہو تو وہ پھاٹیاں دھوکہ کھائے گی کہ سورج کا انتظار کرو، وہ سوکھ کر زمین پر گر جائے گی. کہ جس اسلام کے اور جس ایمان کی نسبت اگر پنجتن پاک کے محبت سے نہ ہو، اہل بیت سے نہ ہو، حسنین کرمین سے اگر نہ ہو اور عشق مصطفیٰ سے نہ ہو تو وہ بے جڑ کے درخت ہے جو پھاٹی کو دیکھ کر خوش ہوا جا رہا ہے. اللہ ہم کو اور آپ کو اہل بیت کے تذکروں کی توفیق عطا فرمائے. یہ سبسٹیوٹ اس کا بدل کیا ہو، اس کا بدل کیا ہو، جبکہ یہ ثابت شدہ چیز ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امام حسین علیہ السلام کی یاد کرنا دین سے ثابت نہیں ہے. کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ یہ کوئی صحیح والعقل تو نہیں کہہ سکتا، بلکہ یہ جس کا دماغ خراب ہو جائے وہ تو کہہ جائے گا عناد حسنین کے اندر میں. جبکہ مولا حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے میرے آقا نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو یاد حسین کی محفلیں، ارے تجھے
اپنی محفلوں کے سجانے کے اوپر اس میں دین نظر آتا ہے، جنگ آزادی کے مجاہدین کے تذکرے کے کرنے کے اندر میں تجھے دین نظر آتا ہے، لیکن جن کے نام پر اسلام دنیا میں قیامت تک قائم رہے گا ان کے تذکروں سے تجھے بیر ہے۔ میرے آقا نے بالاہتمام آپ کی شہادت سے پہلے امت کو آگاہ فرمایا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے کی اطلاع صحابہ اکرام کو دی تھی، اور دی تھی نہیں بلکہ سند کے اعتبار سے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک شیشی میں مٹی عطا فرمائی تھی، اور فرمایا تھا کہ اس شیشی کو دیکھتے رہنا، اور جس دن یہ شیشی کی مٹی سرخ ہو جائے گی تو سمجھ لینا کہ اس دن میرے نواسے کو میری امت نے میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یقیناً روزانہ اس شیشی کو دیکھتی ہوگی۔ تو یاد حسین کا کرنا شہادت سے پہلے آقا نے امت کو سکھایا، اور شہادت کے بعد میں جتنے اولیاء، جتنے آل رسول اور جتنے عاشقین مصطفیٰ ہیں، میرے آقا سے محبت جنہوں نے رکھی ہے وہ مولا حسین اور مولا حسن کو یاد کیے ہیں اور کربلا کو سنتے اور سناتے آئے ہیں۔ کہیں دوسری جگہ کی بات نہیں نا، آپ کی سرزمین عادل آباد کی اور جامع مسجد کی بات کر رہا ہوں۔ جو چیز وہاں پر صدیوں تک چلی، جو دین کا نظام چلا، آج وہ غیر دین بن جائے تو سمجھ میں آئے گا کہ نہیں، کچھ اور مال مل گیا ہے، دودھ میں پانی مل گیا ہے، پیور دودھ اور اوریجنلٹی نہیں رہی باقی۔ کیوں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ پیور دیسی مرغی کے انڈوں کے قدردان تھے، تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر آوازیں لگا لگا کر، کیا جی جمیل بھائی معلوم ہے نا حلیم کہ انڈے لے کر آؤ، اماں جان بولے تو گلی گلی گھومنا پڑتا تھا، انڈے دو انڈے دو، انڈے ہے کی انڈے ہے کی، گھومنا پڑتا تھا، جب کہاں جا کر 5 اور 10 انڈے اوریجنل مرغیوں کے ملتے تھے۔ ملتے تھے کہ نہیں ملتے تھے؟ ملتے تھے نا، لیکن اس کے لیے ڈھونڈنا پڑتا تھا، وہ بھی انڈے تھے اور وہ بھی اوریجنل مرغیاں تھی، لیکن برخلاف اس کے کہ آج انڈے کے لیے کسی ایک کرانے دکان محلے کے ایک ٹھیلے پر چلے جاؤ تو وہاں پر آپ کو سووں کی تعداد میں انڈے مل جائیں گے۔ وہ انڈے اپنی جگہ انڈے ہیں، لیکن یہ انڈوں کی نقل ہو سکتے، اصل انڈے نہیں ہیں۔ اصل انڈے اپنی اصلیت کے اعتبار سے اصل انڈے ہوا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دین کا حق اور حق دین آل رسول اور پنجتن پاک کی محبت کو لیے ہوئے ہوگا، اور وہی حق کے نظام ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ انسانوں کی ضرورت ہے اسلام اور اسلام کی خدمتیں، اسلام کے نشر و اشاعت اور اسلام کے دوسرے نظام، ٹھیک ہے وہ ضرورت ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے۔ ہر نظام جو دین کے نام پر ہو وہ قابل قدر ہے۔ اہل طریقت آل رسول اور اولیاء اکرام اور اہل طریقت اور اہل خانقاہ کبھی دین کے کسی صحیح نظام کا انکار نہیں کریں گے۔ یہ لوگ انکار کرنے والے، مخالفت کرنے والے نہیں ہوتے، بلکہ یہ دین کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے پروانے اور نذرانے دینے کا جذبہ رکھنے والوں کا نام اہل طریقت ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام میدان کربلا کے اندر میں جو پہنچے ہیں، پہنچنے سے پہلے میرے آقا نے اتنی تیاری فرمائی مدینہ منورہ کے اندر میں، اور جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو مدینہ منورہ کے اندر میں میرے آقا کی یاد آ جاتی تو لوگ مدینے کی گلیوں میں نکل کر سیدنا مولا حسن علیہ السلام کی زیارت کر کے آنکھوں سے آنسوں کو نکال کر اپنے محبت کو تسکین دیتے۔ امام حسین علیہ السلام سامنے آ جاتے تو میرے آقا کو یاد کر کے تسلی دے دیا کرتے۔ یہ عظمتیں اللہ رب العالمین نے میرے آقا کے ذریعے سے اپنے نواسوں کو دلوائی، اور یہ جب عظمتیں ان کو مل گئی تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ عظمتیں امت میں اس لیے پیدا کروائی گئی تھی کہ یہ امت اس کو نظر انداز نہ کرے، بلکہ قیامت تک میری امت اپنے دین کا حق حاصل کرنے کے لیے میرے نواسوں کو یاد کرتی رہے۔ اس لیے آج تک بھی سیدنا مولا حسین علیہ السلام کی یاد کے نظام قائم ہے۔ کتنے علماء نے کتابیں لکھی ہے، قیامت تک لکھتے رہیں گے۔ یہ وہ عنوان ہے کہ جو سوکھا اور سودا نہیں پڑا۔ یاد حسین اور مولا حسین کی زندگی پر میدان کربلا پر کون سا قلم ہے جو اپنی کتابوں کو لکھ کر اپنی محبتوں کا اظہار نہ کیا ہو؟ بدبخت اور شقی تو وہی ہوگا جو یادوں کو بھول جائے یا بھلا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو بھی ہمارے آقا کے نواسوں سے سچی عقیدت اور محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کی محبت اور آپ کو چاہنے سے ہم کو کیا ملے گا؟ آپ سے محبت کرنے پر ہم کو کیا ملے گا؟ اور اہل قلعہ تو بڑے خوش قسمت ہے کہ جن کی چوکھٹ ہے سید سعد اللہ حسینی، کون ہے؟ جن کا اصل آستانہ تو نظام آباد کے اندر بڑے پہاڑ شریف میں ہے،
ان اولیاء کو دیکھو تو آل علی تو یاد آئیں گے. اور پھر میدان کربلا سے انہی اولیاء کو تو دنیا میں دین کے سنبھالنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا. یہ تجارت کے لیے آئے تھے اور یہ دنیا کے نظاموں کے لیے آئے تھے, یہ دنیا کے پیسوں کے لیے آئے تھے. ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ ان کے آنے کا مقصد میرے دوستوں, میرے بھائیوں, حقیقی دین تم کو اور مجھ کو دینے کے لیے آئے تھے. وہ اللہ تبارک و تعالی ان دین کے دینے والے ہمارے محسنوں کی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے. حسینی نام آتا ہے سید اسعد اللہ حسینی رحمت اللہ علیہ. تو عظمت کے ساتھ میں نگاہ ڈالا کرو اس طرف میں. کیوں؟ جہاں نگاہ ڈالو نگاہ کی نیت, انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے. تو جس نیت کے ساتھ میں, حسرت کے ساتھ میں کہ مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں تو نہیں پہنچ سکتے, لیکن یہ حسینی چوکھٹ ہے, اس پر عظمت کے ساتھ میں نگاہ ڈالو تو تم کو ان کے قدر شناسوں میں شمار کیا جائے گا. اور یہ نظام ایسے ہی نہیں ہوتے, بلکہ حقیقی نظام تو کچھ الگ ہوتے ہیں. انہی سے اسلام کی پہچان ہوتی ہے, انہی کو دیکھ کر اللہ کی یاد اور اسلام کی حقانیت دنیا میں ظاہر ہوتی ہے. 800 سال گزر گئے, لیکن اسلام کی پہچان اس ملک ہندوستان پر کس کو مانو گے؟ چار مینار, تاج محل, دہلی کی جامع مسجد, حیدرآباد کی مکہ مسجد, یا مغل شہنشاہ, یا وہ حکمران؟ نہیں. پہچان اگر اسلام کی اور اسلام کی آن و شان و بان ہے تو ایک دیانتدار ایمان والا تو یہی کہے گا کہ روئے زمین ہندوستان کے اوپر خواجہ خواجگان کا آستانہ اور چوکٹ ہے. یہاں کے ہر اسلام اور یہاں کے ہر نماز کی رکعت کا وجہ اور ہر مسلمان کے اسلام کی بنیاد اس ملک ہندوستان میں, چاہے وہ مسجدوں کا مصلی ہو کہ خانقاہوں میں بیٹھ کر ذکر کرنے والا ہو, اس کی گردن پر خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے احسان کا طوق ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو قدر والا نظام عطا فرما دے. آمین. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی یاد کرے تو پھر ان کے یاد کی محفلیں سجائے تو اس کے ذریعے سے ہم کو کیا ملے گا؟ اللہ رب العالمین سے پوچھو کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں راضی ہو جاتا ہوں, میرے دین پر چلو. ادخلوا فی السلم کافہ, کہ دین میں پورے داخل ہو جاؤ تاکہ میں تم سے راضی ہو کر تمہیں جہنم سے بچاؤں, جنت میں ڈال دوں. اللہ یہی کہے گا نا جی. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے پاس سے پسندیدہ دین دین مصطفیٰ ہے. یہ تو دین ہے کائے کے لیے؟ وہ ہماری ضرورت کے لیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی پوچھے کہ یا اللہ تجھے راضی کر کے اپنی جنت و جہنم, یہ تو ہماری غرض ہوگی, لیکن تو ہم سے محبت کر, تو اللہ رب العالمین کیا کہے گا؟ اس کے لیے نہیں کہے گا کہ میں تم سے محبت کروں گا جو دین پر چلے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر کہے گا یا ایھا الذین قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ویحببکم اللہ. کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اچھا تم میری محبت چاہتے ہو, اب بتاؤ اپنے غرض کے لیے عبادت اور بندگی سے اعلیٰ درجہ خدا کی محبت کا حاصل کرنا نہیں ہے. جس کا رب اس کا تو سب, اور اللہ کسی بندے سے محبت کرے, اللہ کسی بندے سے محبت کر لے تو یا اللہ تو یہ بتا کہ تو کس سے محبت کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ویحببکم اللہ. کیا فرما دیا؟ جس کا مفہوم یہ ہے قرآن مجید کی آیت کا کہ میں تم سے محبت کروں, اس کے لیے شرط کہ میرے محبوب سے محبت اور میرے محبوب کی اطاعت کرو تو میں تم سے محبت کروں گا. تو خدا کی رضا کر کے, راضی کر کے جنت میں جانا اور جہنم سے بچنا یہ ایک سٹیج ہے. دو شریعت کی انتہا پر بندے کے لیے اس کی غرض پوری ہو جائے گی. لیکن کوئی بندہ چاہے کہ خدا مجھ سے محبت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قانون کیا بتاتا ہے کہ تم میرے محبوب سے محبت کرو. اور کتنی محبت! آج تو محبت کو نعوذ باللہ امت کے دلوں سے نکالنے کے لیے کہ جہاں پر میرے آقا سے محبت کی بات آتی ہے وہاں پر اس کے رخ کو کسی اور طرف میں موڑ دیا جاتا ہے, کسی جماعت اور مسلک کی طرف میں. میرے بچوں, خدا کی قسم خانقاہ محمدی کا نظام کوئی مسلک اور جماعت کا نظام نہیں ہے. اگر کوئی اس کو مسلک اور جماعت کا نظام سمجھ رہا ہے تو اس نظام کے نہ سمجھوں میں اس کی ہم پہچان کریں گے. خانقاہ محمدی کا پیغام اور نظام کہ تم کلمہ پڑھ کر اپنے محبوب کے امتی بنے ہو, اپنے آقا کے, تم اپنے آقا کے, میرے آقا کے سچے امتی بنو. امتی بننے کا نظام, امت کے بنانے کا نظام خانقاہ محمدی کا ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ میں کسی سے محبت کروں تو تمہیں چاہیے کہ تم میرے محبوب کی اطاعت اور میرے محبوب کی محبت کرو۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے، یہ حدیث کی کتابوں میں صحیح ستہ کی حدیث کی کتابوں میں روایت مل جائے گی۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سوال پر میرے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے کاروبار، حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، سب سے زیادہ۔ لیکن ایک چیز کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بچائے رکھا، یہ ہے کہ حق کو ظاہر کرنے کے لیے چھپائے رکھا۔ تو میرے آقا نے ایمان کی سند نہیں دی، انتظار کیا۔ اس کے بعد میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے محبت اپنی مال سے زیادہ، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ، اور اپنے کاروبار سے زیادہ، اپنے وطن سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ کرتا ہوں۔ تب میرے آقا نے فرمایا الآن یا عمر، کہ اب تم مومن بنے ہو۔ حضرت عمر میرے مصطفیٰ پر محبت کے اس درجے پر کہ اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرے تو مومن نہ بن سکے۔ 15ویں صدی کا مسلمان صرف میرے آقا کی سنتوں پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے مومن ہونے کا دعویٰ کر لے تو میرے دوست میرے بھائیوں، یہ دعویٰ تو بغیر دلیل کے ہیں۔ اس لیے ٹوٹ کر میرے آقا سے محبت کرنی پڑے گی۔ اب میرے آقا سے محبت کریں، اللہ سے پوچھے کہ یا اللہ تو کس سے محبت کرتا ہے، تو رب العالمین کہے گا کہ میرے محبوب سے محبت کرو تو میں ان سے محبت، یحببکم اللہ، کہ میں تم سے محبت کروں گا۔ اب میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچ کر کہ یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں اور آپ کی شریعت پر عمل کرتے ہیں تاکہ ہم کو جنت مل جائے، سنتوں پر چلنے کا ہم کو فضیلت 100 شہیدوں سے زیادہ ثواب مل جائے، یہ ہماری غرض ہے۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے راضی ہو کر ہم کو جنت دلا دیں گے، لیکن آپ کسی سے محبت کریں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو وہاں پر میرے آقا کیا فرمائیں گے کہ میں راضی ہو جاؤں گا میری شریعت پر، میری سنتوں پر عمل کرنے سے، لیکن میں تم سے محبت کروں اس کے لیے اصول دوسرا ہے۔ وہ کون سا اصول ہے؟ تو میرے آقا کیا فرمائیں گے؟ جو میری آل سے محبت کرے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ محبت آل کی محبت کے بغیر نہیں مل سکتی۔ تو بتاؤ محبت کے راستے کے لیے شرط ہے کہ نہیں آل سے محبت کرنا؟ اور آل میں سیدنا مولا حسین علیہ السلام آل رسول ہے، ان سے محبت بھی داخل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور یہی وہ چیز ہے جس کو میرے آقا نے قیامت تک کے لیے امت کو سمجھا دیا کہ میں 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے تو ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکتے، تمہارے قدم پھسل نہیں سکتے۔ ایک کیا فرمایا کہ ایک تو قرآن مجید اور دوسرے میری آل کو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ قیامت تک دنیا میں رہے گی، حتیٰ کہ قیامت کے میدان میں جامع کوثر اور حوض کوثر پہ یہ دونوں چیزیں آ کر مجھ سے ملے گی۔ اب آل رسول کی محبت بھی ضروری ہے کہ نہیں؟ اب آل رسول کون ہے؟ آل رسول میرے دوستوں میرے بھائیوں آل علی اور اولاد علی اور حسنی اور حسینی ہے، یہ جن کو تم ہاں کیا کہتے ہیں، سعد اللہ حسینی رحمت اللہ علیہ یا راجن شاہ ولی رحمت اللہ علیہ، تاج الاولیاء رحمت اللہ علیہ، کیا یہ عظمتیں اور یہ محبتیں تمہاری میری یا تمہارے میرے طبقات کی دی ہوئی ہے یا رب العالمین کی دی ہوئی ہے؟ ان کی محبتیں جن کے قلوب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں، ان کے قلوب میں بطور امانت کے ان کی اولیاء کی محبت عطا کرتے ہیں۔ جن قلوب کو چمکانا ہوتا ہے خدا یہ دولت ان کو عطا فرماتے ہیں، اور وہ ایسے اولیاء کے چہیتے ہوتے ہیں کہ وہ بسوں اور سواریوں کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ تمہارے اس محلے کے اس فرد کو بھی میں جانتا ہوں کہ جو جب تاج الاولیاء کی محبت میں آگے بڑھتے ہیں تو بغیر بس اور سواری کے، بغیر کسی سواری کے انتظام کے پیدل تاج الاولیاء کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور کتنے ایسے جن کو میں جانتا ہوں سید سعد اللہ حسینی رحمت اللہ علیہ کے پاس سے پیدل پہنچ جاتے ہیں۔ یہ دولتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے قدردانوں کو، جن کو نوازنا ہوتا ہے، اس کے برخلاف میں جن کو محروم کرنا ہوتا ہے۔ کیوں کہ دین کے ظاہری اعمال کا مل جانا قبولیت کی دلیل نہیں ہے۔ اگر یہی بات مان لی جائے کہ ہم عمل والے ہیں، ہم دین پر چلنے والے ہیں، تو پھر کیا یزید بے دین تھے، دین پر چلنے والے نہیں تھے؟ مدینے میں مسجد نبوی کے طرف منافقین کیا دین پر چلنے والے، نماز کے چھوڑنے والے تھے؟ نہیں تھے۔ عمل ان کے پاس میں تھا لیکن نسبتیں ان کے پاس میں نہیں تھی، آل رسول کی محبت ان کے پاس میں نہیں تھی، اہل بیت کی محبت ان کے پاس میں نہیں تھی۔
اس لیے زمانے کی سب سے بڑی ضرورت ہے میرے بچوں اور میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ضرورت کے پورا کرنے کے نظاموں کو پھر سے دنیا میں ظاہر فرمائے۔ میں نہیں، مجھ سے زیادہ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ محرم الحرام کے مہینے پر آنے پر عادل آباد کی گلی گلی کوچوں کوچوں کے اندر میں یاد حسین کی محفلیں اور یہاں کے مسجدوں اور محرابوں کے اندر میں یاد حسین کی محفلیں ہوتی تھی، لیکن آج وہ چیزیں بہت انقا ہو گئی ہے، ختم تو نہیں ہوئی، اللہ کا شکر ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں خانقاہ محمدی کے اندر میں روزانہ محفلیں ہوئی ہے، روزانہ یاد حسین ہوئی ہے، روزانہ اہل بیت اطہار کی یاد ہوتی ہے، اور روزانہ وہاں پر آل رسول کی محبتیں ہوتی ہیں اور ان کے تذکرے ہوتے ہیں، وہاں پر ان کی نسبتوں کے لنگر اٹھائے جاتے ہیں۔ عادل آباد پر اگرچہ ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ ہی ہے طریقت کی نظام کا، یہ کرم ہے میرے آقاؤں کا، میرے غوث و خواجہ کا، پنجتن پاک کا، مولا علی کا، اور یہ کرم ہے بزرگوں کا اور میرے آقا کے دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ انہوں نے اس صورت کے اندر میں ایک ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی صورت میں خانقاہ محمدی عادل آباد کو نہیں بلکہ عادل آباد پر یہ خانقاہ محمدی ہے جس کا فیض اس وقت دنیا کے چاروں کونوں میں پہنچ رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کی قسمت جو ان نظاموں سے فیض حاصل کرنے کی ہے، نور نبوت کی صورت میں مکے میں ظاہر ہونے والے میرے آقا کی ذات، لیکن جو بد نصیب میرے آقا کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والے، لیکن تقدیر میں محرومی تھی تو صفوں میں رہنے والے منافقین صحبت میں رہ کر بھی محروم ہوئے۔ وہ تو اپنی تقدیر کی بات ہے، اللہ میں سے کسی کو محروم نہ فرمائے، ہماری نسلوں کو آل رسول کی محبت عطا فرمائے اور اولیاء کے ساتھ محبتیں ہم کو عطا فرمائے۔ یہ چیز آل رسول کی محبت ہمارے ایمان کی دلیل ہے، اور میدان کربلا میں مولا حسین نے آل رسول کی محبت کی نسبت کو بچایا۔ موقع ایسا آ گیا کہ وہاں پر پیشکش کی گئی کہ بس چھوٹی سی بات ہے نا، یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو، 72 بھی بچ جائیں گے، اعزاز عطا کر دیا جائے گا۔ مولا حسین ہمارے آقا اور امام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اپنی زبان میں گردن دی جا سکتی ہے، جان دی جا سکتی ہے، معصوموں کی شہادت کو قربان اور برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ہاتھ کی نسبت ہے، جس ہاتھ کو ہم نے بیعت کے لیے بچایا، جس ہاتھ کو ہم نے قیامت تک کے لیے بچایا، یہ بیعت و سلسلے کے نظام کو ہمیں بچانا ہے۔ آگے چل کر قادری اور سلسلے چشتیہ کی صورت میں اس ہاتھ کے نظام کو ہمیں امت کو دینا ہے۔ اس ہاتھ کو اس یزید اور پلید کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا، اور یزید اور پلید کا ہاتھ ان معصوم اور پاک ہاتھوں کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ بات نہیں تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے کوئی حکمت کا رخ نہیں دیکھا، بلکہ یزید کے ناپاک ہاتھوں میں اپنے ہاتھ کو نہیں دیا، اس لیے کہ ہاتھ بیعت کا اور طریقت کے نظام پلیتوں کو نہیں ملتے، بلکہ نورانی لوگوں کو عطا کیے جاتے ہیں، اور خوش قسمت لوگوں کو جن کو خدا چمکانا ہوتا ہے زمین و آسمان پر۔ بتاؤ کہ یزید کا نام آج ہوئے زمین پر باقی ہے، اور وہ جو شہید ہونے والے 72، لیکن آج بھی وہ دنیا میں اور پھر انسان میں اور اسلام کی تاریخ میں چمک رہے ہیں، اور خدا کی قسم قیامت تک چمکتے رہیں گے۔ اس لیے میدان کربلا کے اندر میں نسبت کو بچایا تھا مولا حسین علیہ السلام نے، اور اسی میدان کربلا کی نسبتوں کو بچا کر یہ اولیاء کی صورت میں پوری دنیا کے اندر میں امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا سے پوری دنیا میں اولیاء کو تقسیم کیا۔ جتنے دنیا میں اولیاء پہنچے ہیں یہ آل علی اور اولاد علی، حسنی اور حسینی ہیں، اور ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ نانا جان کے دین کی سربلندی اور دین میں حق کو دینے کے لیے تم کو اپنے وطنوں کو قربان ہونا پڑا تو قربان کر دو، اپنی آل اولاد کو قربان کرنا پڑا تو کر دو، وطنوں کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دو، لیکن اس دین کے حق کو امت کے سامنے پیش کر کے رہنا، اور وقت آ جائے جان کے دینے میں پرواہ نہیں کرنا، اپنی آل اولاد کو شہید کرنے میں پرواہ نہیں کرنا، بلکہ دین کے خاطر اپنے لیے سعادت سمجھنا۔ یہ ہمت صرف آل علی اور اولاد علی کے اندر میں ہوتی ہے، یہ جگر اور یہ اندر کے دل کی طاقت صرف اور صرف مولا حسین کے خون کا اثر ہوا کرتا ہے، اور آل رسول کی نسبتوں کا کمال ہوا کرتا ہے۔ اس لیے خواجہ خواجگان نے اس ملک کے اندر اپنے سپاہیوں کو تیار کیا، 90 لوگ انسانوں کو کلمہ پڑھایا، اور ان میں سے ہزاروں کو تیار فرما کر طول و عرض کے اندر پوری دنیا میں پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ دین کے اصل خدمت گزار اور دین کے زندہ کرنے والے اور دین کو پھیلانے والے
میرے دوستو یہ آل علی اور اولاد علی اور اولیاء ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو رات کو اولیاء کے قدر کی توفیق عطا فرمائے, جن کے قدموں کے صدقے میں کلمہ ملا, جن کے صدقے میں ایمان ملا, اور اسلام ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں, آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں, جن کے قدموں کے صدقے میں ہیں, آج انہی کو نہ پہچانے اور ان کے ساتھ بدعقیدگی رکھے اور ان کو گستاخی کی طرف میں یا ان کی محبت کو شرک اگر کہا جائے تو بابا تیرے دل میں یہ شرک پیدا ہو چکا ہے, جس کا اثر کہ اندر میں پیلک پیدا ہوتی ہے تو ہر چیز پیلی نظر آنی شروع ہوتی ہے, اندر میں قلب میں شرک پیدا ہوتا ہے, خدا اپنے سے کاٹ دیتا ہے, مخلوق کے سامنے مخلوق کا بھکاری تو بنتا ہے, مخلوق سے امیدیں لگانا شروع کرتا ہے, تو وہ پیلک تیری آنکھوں میں چڑھی تو تجھے ہر جگہ پیلا ہی پیلا نظر آئے گا. قصور تیری پیلک کا ہے, قصور دنیا کی چیزوں کا نہیں کہ وہ پیلا نہیں ہے بلکہ تو پیلیے کا مریض ہو گیا ہے. اس لیے میرے دوستو میرے بھائیوں, آل علی اور اولاد علی کی محبت اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عطا فرمائے. یہ مجلس اسی نسبت کے اوپر خدا اس چراغ تو تا دم قیامت قائم و دائم رکھے. اور ان نظاموں کو میرے دوستو میرے بھائیوں اللہ کے واسطے کوئی مسلک و جماعت کے نظام مت سمجھو, بلکہ یہ نظام تو دین کے حق کو دینے کے نظام ہے. سنبھالے اس کو ہم آگے بڑھ کر. ہماری مسجد اور منبروں سے میدان کربلا میں میرے دوستو جو کچھ ہوا اس کی تفصیلات کو سنو. اگر تم نہ سننا, تم کو نہیں سنایا گیا, تمہارے بعد کی نسلیں تو پھر میدان کربلا کو بھی تو نہیں جانے گی. ہم تم جو جان رہے ہیں کہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جامع مسجد کے مولانا عبدالجبار صاحب سے میدان کربلا کے واقعات کو سنا تھا, اپنے گھروں میں اپنی اماں جان سے مولا حسین کی محبتوں کو لیا تھا, راجن شاہ ولی کی محبتوں کو ہم نے ملایا تھا. اور یہی بات ابھی تک کے دین کے صحیح خدمت گزار, کرایہ دار نہیں, صحیح سے خدمت گزار جو تھے, انہوں نے دیانتداری کے ساتھ پنجتن پاک کے نظاموں کو مسجدوں و محرابوں کے ذریعے سے امت کو والے رسول کی محبت دی تھی. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان پنجتن پاک کی محبت سے اور نواز رسول کی محبت سے ہمارے قلوب کو منور فرما کر ہمارے اسلام کی تصدیق اپنی زندگی میں فرمائے. میرے دوستو اسی مقصد کے لیے یہ مجلس ایک درد دل کے لیے. میرے دوستو ذرا سوچو کہ یہی تو ہماری نسلوں کے اندر میں دین کے حق کو دینے کا نظام ہے. اگر اس نظام سے اگر ہم نے اپنے آپ کو رکا لیا اور اپنے آپ کو بچا لیا تو پھر تمہاری میری نسلیں مجھ کو تم کو معاف نہیں کرے گی. تمہاری نسلیں مجھ کو تم کو معاف نہیں کرے گی. اس لیے کہ دین کی اصلی پہچان آل رسول کی محبت ہے. تمہارے میرے ماں باپ, تمہارے میرے نانا دادا اور نانی دادی یہ امانتیں تم کو مجھ کو دیے, اس کے لیے یہ رخ اور یہ مجلس قائم ہوئی ہے. اگر تم نے میں نے اس ذمہ داری کو نہیں نبھایا تو تمہاری میری نسلیں وہ تو کربلا کو بھی بھول جائے گی, اہل بیت کو بھی بھول جائے گی, آل رسول کو بھی بھول جائے گی, اولیاء کو بھی بھول جائے گی. یہ بھولنا حق اسلام کا بھولنا قرار دیا جائے گا. اس لیے بڑے خوش نصیب ہے آپ حضرات کہ اس مقام کے اوپر یہاں پر حسینی دربار میں آ کر اس محفل کو سجایا ہے. خدا کرے کہ قلعے کے ہر گھر کے اندر میں امام حسین علیہ السلام کے تذکرے کیے جائے, اور خدا کرے کہ وہ زمین عادل آباد کے اوپر گلی گلی کے اندر مولا حسین کی نسبت کی محفلیں قائم کی جائے. ان کی محبتیں یہ گویا کہ میرے مصطفیٰ کی محبت کا راستہ ہے, اور میرے مصطفیٰ کی محبت کا راستہ خدا کی محبت کے دلانے کا ذریعہ ہے. اور پھر ان محبت والوں ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے چراغوں کو دنیا میں جلاتا ہے. اس لیے میرے دوستوں, میرے بھائیوں اور میرے بچوں, اس بات کی میں درخواست کرتا ہوں جن کے کانوں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے, اگر حق ہو تو قبول کرو. اس نظام کو کوئی مسلک و جماعت کا نظام مت سمجھو. ان دولتوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ حضرات, آپ کے شہر میں خانقاہ محمدی, اس کی نسبت کی 5-7 خانقاہیں دور دراز کے مقاموں پر چل رہی ہے اور پوری دنیا کے اندر اس کا فیض پہنچ رہا ہے. لیکن اگر ہم شہر عادل آباد میں رہ کر ہی اگر اس خانقاہ سے محروم ہو جائے, اس خانقاہ کے فیض سے محروم ہو جائے تو بڑی بدنصیبی ہوگی ہماری. اس لیے میرے دوستو آپ حضرات سے اس بات کی درخواست ہے کہ اس خانقاہ کے نسبتوں سے فیض حاصل کرنے کے لیے اتوار کے دن عمومی مجلس مغرب سے عشاء تک خانقاہ کے اندر میں ہوتی ہے. روزانہ مغرب کے بعد میں ذکر اور مغرب کے بعد کی تعلیمات کی مجلس وہاں پر ہوتی ہے. وہاں پر لنگروں کا نظام چلتا ہے, بزرگوں اور اولیاء کے نظاموں کے سارے نظام وہاں پر چلتے ہیں. آپ حضرات سے میرے دوستو مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ حضرات, چونکہ خانقاہ سے قریب کا محل قلعہ ہے, آپ حضرات سے میں پرخلوص درخواست کرتا ہوں کہ اس خانقاہ کی محفلوں میں آپ شریک ہونے کی کوشش کیجئے. کیوں میں کرو گے نا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھرپور توفیق عطا فرمائے, اور خدا اس کی قدردانی کی ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. حق یہ ہوتا ہے کہ حق کو چھپانے کے لیے حق کو جاننے والے بھی حق کو چھپاتے ہیں. اس لیے میرے دوستو, میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں,
बेचारा एक सादा सीधा आदमी, पहले बाजारों के अंदर में खरीदो फरोख्त होती थी ना जी, तो देहात का रहने वाला बेचारा मुल्ला आदमी पैसे जमा कर ले के बकरी का बच्चा खरीदने के लिए बाजार में गया, बाजार में बकरी के बच्चे को खरीद लिया। लेकिन 3 होशियार, ज्यादा होशियार आदमी जिनको चिचा बोलते हैं ना, उससे ज्यादा भी भोंदीबन, 3 चोरों ने देखा कि भोला आदमी है, अब इसके बगल में जो बकरी का बच्चा है, इस बकरी के बच्चे को हासिल करना है, अपने मकसद को पूरा करने के लिए प्लान बनाया उन्होंने कि है तो बकरी का बच्चा 300 रुपये का, लेकिन ये खामोखा के तो हमको देगा नहीं, खींच तो हम सकते नहीं क्योंकि पहलवान है। लिहाजा क्या करना चाहिए, एक को वो गांव के बाजार से निकलते ही एक को खड़ा कर दिया और उसको ये जिम्मेदारी दी कि देख क्या करना है, जैसे उससे मुलाकात हुई सलाम उलाम करो, कलाम करने के बाद में क्या कहना कि चीचा ये क्या खरीदे, तो कहा कि 300 रुपये का बकरी का बच्चा। अरे अरे अरे, बकरी का बच्चा समझ के खरीदे, ये तो कुत्ते का बच्चा है, पागल है, दिमाग खराब हो गया, बकरी का बच्चा है, मैं देखा ये कानों को देख रहा और बकरी के बच्चे को देख रहा, मैं बूढ़ा आदमी हो रहा हूं, बकरी का बच्चा है, अब तुम्हारी मर्जी चीचा, जाओ आगे। अब दूसरे दरमियान के अंदर में एक मिल गया और मिलकर उसको भी पढ़ा दिया गया, ज्यादा अदब के साथ में सलाम करो, मिलो, खैर खैरियत, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कुछ बोलो, बहुत, अरे कहाँ से चीचा आपका माल मिला, माशाल्लाह बड़े अच्छे मालूम हो रहे, आप बाअखलाक मालूम हो रहे, पर उसके बाद जरा पीछे से यूं देखकर उसको बोलना, क्योंकि शक में डालना है ना, उसको शक में डालना है। तो चीचा बहुत अच्छी बात है, बहुत मुतमईन हुआ बेटा, तू बड़ा अखलाक वाला है, मगर ये तुम्हारे गोद में क्या है ये, तो बोले कि बकरी का बच्चा खरीद के ले जा रहा हूं। अरे 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 अरे, इतने अच्छे अखलाक वाले, इतने अच्छे जी बुजुर्ग तुम, कि तुम्हारे पीछे तो मैं नमाज ही पढ़ा था कि तुम वो देहात के अंदर में रहते ना, मगर ये बकरी का बच्चा है कुत्ते का बच्चा ना। क्या पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया तेरा? उन्हें बोला तो बोला तू भी वही बोल रहा, ये कुत्ते का बच्चा नहीं है, बकरी का बच्चा है, बेवकूफ। अब तुम्हारी मर्जी, अब तुम्हारी इज्जत का सवाल है, देखो क्या करूं मैं अब तुम पर, तुम अच्छे आदमी है, मैं देखा था तुमको वहां पर बस्ती के अंदर में दीनदार थे बोल के, इस वास्ते मेरा काम बोलना है, बोल दिया मैं। अब तीसरा जो आखिरी खड़ा हुआ ना, बड़ा गैमलर, अब वो बस्ती जहां जिस बस्ती में दाखिल होने वाले हैं, वहां पर पगडंडी के ऊपर जहां पर काटी उटी लगी हुई होती है ना, वहां पर खड़े हो गए साहब, और माशाअल्लाह बड़े इस्तकबाल किए, हमारी बस्ती की तो शख्सियत ऐसी है कि बस इन्हीं की वजह से तो बस यहाँ सब कुछ पहचान है, आदिलाबाद की पहचान। अरे इनका मामला, अरे यहाँ पर तो हम भी सब तो दीन को हासिल किए। मैं मिसाल दे रहा हूँ। अब वो बड़ा प्लानर था, अब उसका ने कहा कि सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा, आप बस्ती के अंदर में आ गए, आपका आना अहलन व सहलन, मरहबा, बस्ती में जाइए जरूर, बस्ती वाले आपका इंतजार कर रहे हैं, जाइए, लोग इंतजार कर रहे हैं। बेचारा और ज्यादा मुड़ गए। अब दोनों तो बोले कि कुत्ते का बच्चा, लेकिन वो थोड़ी देर जाने दिया, चीचा सारे बस्ती वाले आपका इंतजार करें अकीदत में, कहीं आपकी इज्जत जिल्लत में न बदल जाए, इसके लिए मैं तुमको एक हकीकी बात बोलता हूँ। क्या बेटा, क्या हकीकी बात है? मेरी इज्जत जिल्लत में ना बदल जाए तो क्या हकीकी बात? बड़ा हमदर्द मालूम रहा, जरा नजदीक, नहीं कान लाओ, नजदीक बोलता हूँ, ऐसी बोलने की बात नहीं, जरा कान नजदीक लाओ। क्या है, क्या बोल रहा बेटा? बड़ा हमदर्दी के अंदर में बोल रहा है तू। तो बोले कि ये तुम्हारे गोद में जितनी इज्जत है ना, खाक में मिल जाएगी। तुमको अच्छे समझते थे, ये कुत्ते के बच्चे को जो हराम है पालना, उसको लेकर तुम जा रहे। दो बोल दिए तो आधा तैयार हो गया था, अब तीसरा इतना ग्राउंड बना के बोला तो जान दो ना, 300 रुपए तो जान दो ना, कहीं को खामो खा के, कम हिम्मत था बेचारा। अच्छी बात है। जर्रा आगे बढ़ने के बाद में गली आई, बकरी का बच्चा छोड़ा तो तीसरा कमांडर आया फौरन, जिसका मकसद था वो 3 चोरों का प्लान था ना, तो फौरन बकरी के बच्चे को लिया और चले गया। मकसद क्या था? कुत्ते का बच्चा समझाकर दौलत को छीनना मकसद था। जहां अल्लाह होता है, याद रसूल और याद इलाही होती है, जहां मेरे मुस्तफा पर दरूद पड़ा जाता है, और जहां पर जिक्र इलाही होता है, जहां ईमान की खैरात मिलती है, जहां पंजतन पाक की पहचान मिलती है, जहां खौसो खाजा का नाम लिया जाता है, मेरे दोस्तों वहां पर गुमराहियत नहीं हो सकती। समझाने वाले समझाए भी तो तुम आकर देखो खानकाह को, एक चिराग जल रहा है, पूरी दुनिया फैज हासिल कर रही है। ऐसा होगा रास्ते में, लेकिन रास्ते में नहीं। अल्लाह ने तुम्हें भी ईमान अता किया, तुम्हें भी अक्ल अता फरमाई, और तुमको भी तो इस्लाम अल्लाह ने दिया है। अल्लाह ताला मुझको और आपको इस निजाम की कदर की तौफीक अता फरमाए। आपके महल्ले किले में भी 2-3 मुकामात के ऊपर जिक्र की मजलिस होती है, हर इतवार को खानकाह में महफिल होती है। आज मैं हर एक को जिनके कानों तक आवाज पहुंच रही है, मेरे किले के मेरे मुसलमान भाइयों, तुम हमको कुछ ना समझो, लेकिन खुदा की कसम हम दिल से तुमको हम अपना भाई समझते हैं। आइए, एक निजाम है, कोई मसलक और जमात का निजाम नहीं है, बल्कि एक हकीकी
عشق رسول کے حاصل کرنے اور عظمتوں کے حاصل کرنے کا اور پنجتن پاک کی محبت اور آل رسول کی محبت کے حاصل کرنے کا نظام ہے خانقاہ محمدی میں. وہاں پر تم لوگ غیر نہیں ہیں, وہاں کی مجلسوں میں ضرور شریک ہویا کرو. اور کوئی کہے نہ کوئی جامع شرک ہوتا تو چل کر دیکھیں گے, بلکہ ان کو بھی تو لے کر آؤ نا. نہیں, شرک نہیں ہوتا. شرک کیا ہے؟ شرک خدا کے بغیر, خدا کے بدل کسی کو خدا کہنا, خدا کے علاوہ کسی کو خدا کہنا, خدا کے برابر کسی کو خدا کہنا, یہ ہے شرک کی تعریف. میرے دوستو, میرے بھائیو اور میرے عزیزو, عظمتیں اب پیاز کو پیاز سمجھانے والے سمجھائیں گے کہ جہاں پر قدم بوسی ہے تو دیکھو سجدہ ہو رہا ہے. ارے اس کو سجدہ کیسے کہیں گے؟ ذرا پوچھو کسی سجدہ قدم بوسی کرنے والے کو سجدہ کرنا, تو اس کے جواب میں بعد میں دے گا, ایک جھاپڑ دے گا, پہلے خدا تھوڑی ہے وہ. لیکن قدم بوسی جو کر رہا ہوں یہ سجدہ تم کیوں کہہ رہے, اس کو کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ پھر یہ قدم بوسی کی گنجائش بخاری شریف میں الادب المفرد مستقل ایک باب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باندھا ہے. آپ لوگ اپنے سیل کے کمپیوٹر کے اوپر آن کر لو بخاری شریف کے اندر میں وہ حدیث, یا مولانا طاہر القادری صاحب کا کہ قدم بوسی کے جواز کی جتنی حدیثوں کو 36 حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا ہے قدم بوسی پر. جو صحابہ قدم بوسی کیے, جن کا ذوق تھا, ان کو قدم بوسی سے میرے آقا نے نہیں روکا. اگر شرک ہوتا تو پھر میرے آقا روک دیتے نا, لیکن کسی کو کرنے کے لیے بھی نہیں کہا گیا. خدا کی قسم کھا کر ان بزرگوں کو واسطہ بنا کر کہتا ہوں, کسی ہمارے پورے بیان میں ہزاروں بیانات ہیں, یوٹیوب کے اوپر کوئی بتا دے ہم نے کسی مرید کو اپنی قدم بوسی کرنے کے لیے ہم نے کہا. لیکن جس کی محبت اس درجے میں قدم بوسی, تو ہم کیوں روکیں گے؟ کیوں کہ اس قدم بوسی کا ثبوت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے, اور اس کا ثبوت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اس کا ثبوت تابعین سے ہے, اس کا ثبوت بابا قطب الدین بختیار کاکی سے ہے, اس کا ثبوت بابا فری الدین گجے شکر کا ہے. اتنے ثبوت ہے اس کے, اور ہم حماقت کریں کہ روک دیں شرک ہو جائے گا. یہ تو چوروں کی چکر ہے. اللہ تعالیٰ حق کے اوپر مجھ کو آپ کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن میرے بھائی ایک آخری بات عرض کرتا ہوں, اہل طریقت وہ نہیں ہوتا جو کسی مسلمان کو برا کہے. ہمارے دل کو چیر کر دیکھ لو, ہم کسی غیر مذہب والے کو بھی اس سے محبت کرتے اس لیے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے, اور ہم اس سے محبت کرتے اس لیے کہ جنتی عورت حضرت حوا کی اولاد ہے. جب چورے اور چماروں سے ہم محبت کرتے ہیں تو کلمہ گو انسانوں کو اگر کوئی جہنمی کہے, کوئی وہابی کہے, اور کوئی ان کو بن غسلہ کہے, ہم وہ نہیں ہیں جو ان کو یہ کہنے والے ہیں, بلکہ ان کی تعظیم اس معنی میں کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہم سر آنکھوں پر ان کو رکھتے ہیں ایمان والوں کو, اس لیے کہ وہ میرے آقا جن پر ہماری جان ہماری نسلیں قربان ہیں, دو جہاں کے مالک کا نام لینے والے, کلمہ پڑھنے والے ہیں. اس لیے ہر ایمان والا قابل قدر ہے, ہر ایمان والا, ہر مسلمان قابل قدر ہے. یہ ہمارا نظام نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو جہنمی بنائیں, تو تجھے جنت میں کہاں ڈالے گا, تجھے پہلے جہنم میں ڈالے گا رب العالمین. تجھے تو اللہ کے بندوں کو محبت دینے, اخلاق دینے اور کردار دینے, اور پھر اپنے آپ کو قربان کر کے لوگوں کے چولہے جلانے کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر ایمان والے سے, مسلمان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو, یہ میں نے کہا صرف دعویٰ اور آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں, بلکہ آپ دیکھ لیجئے مجلسوں کے اندر میں آ کر ہمارا پیغام تو روزانہ کا یہی ہوتا ہے. یہ بناوٹ کے جملے نہیں ہیں, ہم پولیٹیکل لیڈر نہیں ہیں کہ جہاں جیسی بات ہو وہاں پر وہ بات کریں, بلکہ حق ہے یہی بات آپ کو ملے گی. ہر انسان سے بھی محبت کرو, اس لیے کہ وہ قابل نفرت اس لیے نہیں ہے کہ وہ حضرت آدم کی اولاد ہے. کیوں ہے کہ نہیں ہے؟ ایک جنتی عورت حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہے, وہ قابل نفرت نہیں ہے. تم نے تو ان کو نفرت دے دے کر اسلام کو رسوا کیا ہے, وہ کافر, وہ مشرک نہیں. وہ محبت کے قابل ہے وہ قومیں, ان کو قریب کرو اپنے اخلاق سے, تب تو تم اسلام دے سکو گے. میرے خواجہ خواجگان اور آل رسول نے ان برادران وطن اور دوسری قوموں کو محبت دی تھی, نفرت نہیں تھی ان کی. غریب نواز نے ایک میتھر کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا تھا اور اپنے ہاتھ سے پانی پلایا تھا, اور یہ اولیاء اکرام ان قوموں کو محبت کے ذریعے اور اخلاق سے اپنے قریب کر کے ان کو اسلام دیا تھا. آج تم چاہتے ہیں کہ کتابوں سے تقریروں سے اسلام دے دے. ارے بابا, تیری زندگی میں داخل نہیں ہو رہا ہے وہ اسلام, تیرے اخلاق سے تیری بیوی متاثر نہیں ہے, تیرے اسلام سے تیری اولاد متاثر نہیں ہے, تیرے اسلام سے تیرے آس پاس میں رہنے والے متاثر نہیں ہیں, تو پھر دوسروں کو کیا متاثر کرے گا؟ اس لیے میرے دوستو, میرے بھائیو, ہر انسان سے محبت کرو.
اور ہر ایمان والے کی تعظیم اور عظمت کے ساتھ اس سے پیش آؤ، اس لیے کہ میرے آقا کا وہ کلمہ پڑھنے والا امتی ہے۔ اگر تم اپنے آقا سے محبت کرتے ہو، ان کے کلمہ پڑھنے والے سے نفرت کرو تو میرے آقا بھی تم سے محبت کیسا کریں گے؟ اس لیے ہر ایمان والے سے محبت کرو، پہل کر کے سلام کرو، ان کے غم و خوشی میں جایا کرو، اپنی خوشیوں میں ان کو بلایا کرو، مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ میں دیکھو۔ نفرت یہ یزیدیوں کا وتیرہ ہے، نفرت یہ میرے دوستو حسینیوں کا وتیرہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو شیر و شکر بنا دے، یہ ہوگا آل رسول کے نظاموں سے جڑنے کی وجہ سے۔ اس لیے میرے دوستو آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ خانقاہ محمدی چند قدموں پر آپ کے ہے، چند قدم یہاں سے ڈالیں گے تو خانقاہ محمدی آپ کو مل جائے گی، وہاں پر آیا کرو، وہاں کی مجلسوں میں شریک رہا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو، ہماری اور تمہاری نسلوں کو ان نظاموں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔